اور ہمیں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ روز کی تلخیاں روزانہ ختم ہو جائیں گی، روز کے جھگڑے، روز کی ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے پیدا ہو جاتا ہے، روز کے برے خیالات، منفی سوچیں، یہ چیزیں روزانہ کی ختم کر کے سوئیں گے۔ اور یہ ان کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کو نرم کریں۔ دل کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عصر کے بعد جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تھے، دنیا جہان کی مصروفیات ہونے کے باوجود، دنیا کے بادشاہوں سے تعلقات کے باوجود آپ پھر بھی گھر پہ آتے تھے اور گانا کا ٹائم دیا کرتے تھے۔ سفر میں ہوتے تھے تب تو آپ کے ایک زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن گھر ہوتے تھے تو روزانہ ٹائم دیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، وہ بھی ہمارے گھر والے یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر سکتے زیادہ، لیکن کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ گھروں کے اندر وہ نور، وہ سکون، وہ اطمینان پیدا ہوگا کہ اس کی کوئی مثال الفاظ کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر یوں سمجھے جس طرح آج کل ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، تو پھر دیکھیں گے یار آج کافی عرصہ گزر گیا کہ کوئی تلخی بھی نظر نہیں آئی، کوئی جھگڑا بھی نظر نہیں آیا، تو یہ اس چیز کی برکت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے گھرانوں کے اندر سکون نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کا ادب، احترام، اخلاقیات کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً نئے جوڑے جو بنتے ہیں نا، ان کے اندر جھگڑے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کمپرومائز صرف کھانے پینے کی حد تک بعض دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے اندر کمپرومائز کرنا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسرے کے میکے کے تانے دینے کے بعد تانے دینا چھوڑیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ایک نئی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے آڈینس کو، ناظرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمیں بھی یہ موقع کم ہی ملتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے کہ خواتین کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کے اوقات جس طرح تقسیم تھے، تو عصر کے وقت آپ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ ہم مذہبی لوگوں کے اندر، علماء کے اندر بھی کسی حد تک یہ کمی ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے، یہ چیز مصروفیات کا دور ہے، اور اتنی مصروفیات ہیں کہ بندے کے لیے اگر اتنی زندگی اور ہوتی تو پھر بھی شاید یہ کام پورے نہ ہوتے، لیکن سنت عمل جس طریقے سے ہنسانا اگرچہ خانقاہوں میں حکیم اختر صاحب کے پاس رحمہ اللہ کے پاس یہ معمول ہوتا تھا، اور آج بھی سنا ہے کہ کسی حد تک ہے کہ بھئی تھوڑا ہنسنا کھلکھلانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ہاں متروک ہو گئی ہے۔ اور یہ سنت بھی خواتین کے ساتھ ذرا بیٹھنا، ان گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا، ظاہر بات ہے کہ سارے کام تو خاوند کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس کی طبیعت میں اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ بٹانے سے ان کا غم اور فکر تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ یوں سمجھے ایک تھکاوٹ جو ہوتی ہے شیئر ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے خاوند حضرات کو کہ صرف اپنے آپ کو جابر نہ سمجھیں، یعنی کہ ہم نگران ہیں، ہم جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے، جو کچھ ہم چاہیں نہ چاہیں وہ ہماری مرضی ہے۔ یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ جب یہ کام کریں گے تو پھر آگے یہ چیز منتقل بھی ہوتی ہے۔ تاریخ کا ایک نظام ہے کہ اس کا رخ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یعنی آج ہم کسی کو سہولت دیں گے، آسانی دیں گے، تو کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا جائے گا جس کو ہم مکافات عمل کے نام سے یاد کریں۔ اور اگر ہم مشکلات پیدا کریں گے جان بوجھ کر، یہ لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں کہ بعض دفعہ مشکلات انسان کے کسی عمل کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلا ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی اور وجوہات بن جاتی ہیں۔ ایک ہے ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرتے رہنا جان بوجھ کر قصدن، یا بعض دفعہ ہو جاتا ہے پھر اس پہ ہمیشہ کے لیے کاربند رہنا اور جھگڑوں کے اندر وراثت جاری کرنا۔ تو یہ طریقہ ہمارے اندر جو آ رہا ہے، خاص طور پر مردوں کے اندر یا عورتوں کے اندر بھی بعض دفعہ ہے، تو یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ اپنے جھگڑوں کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نرم کرنے کی بھی کوشش کریں، اور خواتین کے ساتھ ہاتھ بھی بٹائیں۔ اس طریقے سے وہ روایت آتی ہے، کیونکہ میں نے خود بذات خود پڑھی نہیں، البتہ سنی ہے علماء سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیڑا بھی بنا کے دیا تھا اپنی زوجہ کو، غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی،
کہ بھائی جا کے تنور میں لگاؤ، تو انہوں نے لگا لیکن وہ پکا نہیں تھا، یا اماں فاطمہ تھی، اس طریقے سے کسی کا حال ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کے ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس کے اندر رواداری، جس طرح ہم لوگ درس دیتے ہیں دوسروں کو، تو اپنے گھروں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی لازمی بات ہے کہ ایک لمحہ یہ کہ بٹن دبانے کی بات نہیں ہوتی کہ ایک بٹن دبائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ تلخیاں روزانہ پیدا ہوتی ہیں، روزانہ ختم ہوتی ہیں۔ آسانیاں بھی روزانہ پیدا کرنی چاہیے، اور ہر جھگڑے کے بعد جس طرح اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی اللہ پاک بھی دیتے ہیں، لیکن صرف اس نیلی چھت والے سے امید نہ رکھیں، خود بھی انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ایک دن جھگڑا ہو گیا، تلخی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تو پھر اس کو آدم حیات اس کو گھسیٹتے رہنا، اور اس کو یہ سمجھنا نہیں بھائی میں اتنا کانفیڈینس ہے میرے اندر، اس کو میں بھلا نہیں سکتا۔ ہماری بعض خواتین کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے، اور بعض مردوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے۔ خواتین نے بعض دفعہ ایسا ناک چڑھایا، کوئی معاملہ ہوا نہیں، یہ بہو ساس کا ہوا، یا ساس سسر کا ہوا، یا سسرال کے ساتھ ہوا، یا میکے کے ساتھ ہی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، تو تادم حیات اس پہ کار بند رہنا۔ اس سے صرف اور صرف واحد چیز غصہ پورا ہوتا ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں سے انسان، خاندان سے انسان کٹ جاتا ہے، اور کٹتے کٹتے ایسا کٹ جاتا ہے کہ نہ ترقی اس کے نصیب میں آتی ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاقیات اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور نہ ہی اس کا ذہن بڑھتا ہے۔ اور پھر جب یہ چیز اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، الامان والحفیظ، پھر یہی گروپنگ اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کی اولاد پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک اس کے معاشرے کے اندر ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رواداری، محبت، اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے اندر اچھا ہے۔ تو اخلاق میں ایک یہ چیز ہے کہ اپنے کام